نیچے بیٹھیے پلیز۔ آج صبح ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہمارے درمیان خدا کے خادم پاسٹر داؤد مسیح ہمارے درمیان ہیں۔ پہلے بھی اس کلیسا میں کلام کی خدمت سر انجام دے چکے ہیں۔ بھائی داؤد بلاول جوکھیو گوٹ میں ہمارے ایک برانچ چرچ ہے، وہاں پر پاسبانی خدمت جو ہے وہ سر انجام دیتے ہیں، اور خداوند نے ان پر یہ فضل بھی کیا ہے کہ انہوں نے جب خدمت کا وہاں آغاز کیا تھا تو وہ 120 گز کا پلاٹ تھا جہاں پر چرچ قائم تھا۔ بھائی اکرم ان سے پہلے جو خدا کے خادم وہاں خدمت کرتے تھے وہ خداوند میں سو گئے، اور اس کے بعد پاسٹر داؤد کو یہ ذمہ داری خداوند نے سونپی، اور خدا نے اپنے خادم پر یہ فضل کیا ہے کہ اب یہ اس سے دگنی جگہ لے کر ایک اور پلاٹ لے کر تو وہاں چرچ تعمیر کر رہے ہیں، اور وہ اپنے آخری مراحل میں ہیں۔ اور ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے اپنے خادم کا ہاتھ تھاما ہے، خدمت کو بڑھایا ہے، برکت دی ہے، اضافہ کیا ہے، اور اس علاقے میں برومند کیا ہے۔ بھائی داؤد جو ہے وہ میرے ساتھ کوئٹہ بائبل اسکول سے ہم ایک ہی ساتھ 2005-2006 میں گریجویٹ ہوئے تھے، اور میرے لیے بڑی خوش نصیبی ہے کہ آج وہ ہمارے ساتھ ہیں اور خدا ان کا کلام شیئر کریں گے۔ تو لہٰذا پاسٹر داؤد آپ کو مقامی چرچ میں خوش آمدید، پلیز آئیے اور خدا ان کا کلام سنائیے۔ یس ہیلو چیک۔ سب سے پہلے میں خداوند یسوع مسیح کے پاک نام میں آپ سب کی خدمت میں اسلام عرض کرتا ہوں، اور اس بات کے لیے خداوند قادر مطلق خدا کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ آج کی صبح خداوند نے یہ ممکن کیا کہ میں آپ کے درمیان آ سکوں، خداوند کے کلام کو آپ کے ساتھ مل کر سیکھ سکوں، اور جس طرح پاسٹر آصف بتا رہے تھے میرے بارے میں، تو پاسٹر اکرم جو ہے ان کا ذکر کرنا، میں جہاں بھی کسی جگہ کھڑا ہوں تو میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ میں اس بات کا ضرور اظہار اور اقرار کروں کہ ان کا میری روحانی زندگی میں خدمت میں ایک اہم کردار ہے۔ اور پاسٹر اکرم وہ شخص ہیں جو اسی چرچ کے بالکل جو ابتدائی ممبرز یا ایماندار تھے، جب کسی ساتھ والے پلاٹ کے کسی کمرے میں عبادت ہوا کرتی تھی، تو وہ اس وقت 1984-85 کے سالوں میں اس چرچ کے ممبر تھے۔ بھائی آفاق یہاں موجود ہیں، خدا ان کا شکر، وہ جانتے ہیں ان باتوں کو، اور بھی پرانے بہن بھائی۔ تو بھائی اکرم جو ہیں وہ اس چرچ کے ممبر ہونے کے ساتھ ساتھ پاسٹر والٹر کے ساتھ خدمت کرتے رہے۔ تو ہماری فیملی کے بنیادی پاسٹر والٹر جان ہیں۔ 95 میں ان کے وسیلے ہمارا خاندان خداوند کے پاس آیا۔ ان کی وساطت سے پاسٹر اکرم کو ہمارے ہاں پاسبان مقرر کیا گیا، اور جس طرح بھائی نے بتایا ہے آج وہاں کی خدمت جو ہے وہ میرے ذمہ ہے۔ اور اس سے پہلے کہ میں خداوند کے کلام کا آغاز کروں، میں ضرور یہ بتانا چاہتا ہوں، پہلے 10 سال مقامی 2 خادموں نے میری پرورش کی، پاسٹر والٹر، پاسٹر اشرف، پاسٹر اکرم، اور ان کے بعد گزشتہ 20 سال سے جب سے میں بائبل اسکول کا اسٹوڈنٹ ہوا، وہاں سے گریجویٹ ہونے کے بعد فردر سٹڈیز اور خدمت میں چرچ اسٹیبلش کرنے کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ خداوند نے پھر اگلے فیز میں جب مجھے داخل کیا تو اس میں محترم بھائی پاسٹر ضیاء پال اور ڈرگ روڈ جو ہمارا یہ چرچ ہے، اس کی ایک خاص سرپرستی اور حمایت ہر حوالے سے مجھے اور میرے چرچ کو حاصل رہی ہے، اور میں تفصیل سے کوئی چیز نہیں بتا سکتا یہاں پر اس وقت، لیکن مارچ 2005 سے لے کر آج آپ اس کو 20 سال سمجھ لیں یا اس سے کو تھوڑا عرصہ اوپر لے جائیں، تو اس وقت سے پاسٹر ضیاء پال جو ہیں وہ جہاں اور کئی خادموں کو تعمیر کر رہے ہیں، ان میں سے
ایک میں ہوں۔ تو جس طرح میں نے ذکر کیا ہے کہ میں تفصیل سے نہیں بہت ساری چیزیں بتا سکتا، لیکن میں ایک جملے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ پاسٹر صاحب نے جہاں میری کسی بھی طرح کی ضرورت رہی ہے مجھے کبھی کوئی کمی نہیں آنے دی، اور میں بھی ان کے کئی آفرز میں اویل نہیں کر سکا آج تک، لیکن ان کا دل ہمیشہ میرے لیے اور دیگر کئی خادموں کے لیے کھلا رہا ہے۔ اور ہمارا جو بلڈنگ پروجیکٹ ہے اس کے حوالے سے میں ضرور یہ بتانا چاہتا ہوں، ہماری سندھ کونسل اور اس چرچ کا جو ہے سب سے بڑا شیئر جو ہے وہ فائنینشیل اس وقت تک اس چرچ کا ہے، بھاجی الزبتھ پاسٹر ضیاء پال کی فیملی کا ہے۔ میں اس بات کے لیے تہ دل سے شکر گزار ہوں، اور میری دعا ہے کہ خداوند اس چرچ کو اسی طرح ہمیشہ ترقی دیتا رہے۔ میری خدمت کے حوالے سے بزرگ یہاں بھائی رشید موجود ہیں۔ جنوری 96 میں جب میں نبوت کو سمجھتا بھی نہیں تھا اور اس عالم سے میری اتنی واقفیت بھی نہیں تھی، تو ایک عبادت میں بیٹھے ہوئے انہوں نے میرے لیے نبوت کی روح سے یہ کہا تھا، کہہ لیں کہ بائی نیم، کہ میں نے اسے اپنی خدمت کے لیے چن رکھا ہے۔ تو مجھے نہیں علم تھا کہ یہ کیا بات ہے، لیکن مجھے خوشی اس بات کی ضرور ہے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے خداوند نے ان کے منہ سے نکلے ہوئے اس کلام کو پورا کیا ہے۔ تو ان ساری باتوں کے لیے خداوند کی شکر گزاری ہے۔ آئیے خداوند کے کلام کی طرف ہم چلتے ہیں، اور میں یہ اس بات کے لیے بھی شکر گزار ہوں کہ یہاں پر آپ کے درمیان آ کر خداوند کی کے کلام کی خدمت کرنا جو ہے یہ یقیناً میرے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور اس میں آئیے میرے ساتھ خداوند کے کلام میں سے آج کی صبح دیکھیے افسس کی کلیسیا کے نام لکھا ہوا بزرگ پالوس رسول کا خط، اور اس کا 4 باب، اس کی پہلی آیت سے لے کر 3 آیت تک خداوند کے کلام کی میں تلاوت آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا۔ اور اس کی روشنی میں آج کی صبح میرا جو مضمون ہے وہ ہے ایماندار کا الہی بلاوے کے لائق چال چلنا۔ تو اگر آپ نوٹ کرنا چاہتے ہیں، لکھنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور لکھ سکتے ہیں۔ آج کی صبح جس بات پر ہم سیکھیں گے وہ ہے ایماندار کا الہی بلاوے کے مطابق چال چلنا یا خداوند میں زندگی بسر کرنا۔ کلام مقدس میں مرقوم ہے افسیوں کے نام لکھا ہوا بزرگ پالوس رسول کا خط، اس کا 4 باب اور اس کی پہلی آیت سے لکھا ہے، پس میں جو خداوند میں قیدی ہوں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے لائق چال چلو، یعنی کمال فروتنی اور حلم کے ساتھ تحمل کر کے محبت سے ایک دوسرے کی برداشت کرو، اور اسی کوشش میں رہو کہ روح کی یگانگی صلح کے بند سے بندھی رہے۔ خداوند کے کلام کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو۔ کلام مقدس میں سے افسس کی کلیسیا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو افسس کی کلیسیا اگر مکاشفہ کی کتاب میں پڑھا جائے تو وہاں بھی اس کا بڑا واضح ذکر ملتا ہے۔ یہ بزرگ پالوس رسول کی خدمت میں کلیسیا قائم ہوئی، اور بزرگ پالوس چونکہ ایک رسالت کی خدمت رکھنے والے خادم تھے تو وہ دوسرے خادموں کو مقرر کر کے تو آگے نئی کلیسیاؤں کے قیام کے سلسلے میں خدمت کا کام آگے کرنے کے لیے چلے جاتے تھے۔ تو اگر ہم بزرگ پالوس رسول اور تیموتھیوس کی زندگی کا مطالعہ کریں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ بزرگ پالوس رسول نے اپنی زمینی زندگی کے اختتام پر یا سفر پورا ہونے کے وقت تیموتھیوس کو اپنی تمام ذمہ داریاں جو خدمت کے حوالے سے خدا کے بندے بزرگ پالوس کے سپرد تھیں تو وہ تیموتھیوس کے سپرد کی، اسے یہ تمام ذمہ داریاں دیں۔ اور اس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے، جس طرح بائبل مقدس میں آسیہ اسے لکھا گیا ہے، ایشیا کوچک کا علاقہ اسے کہا جاتا ہے،
اور موجودہ جو ہمارا ترکی ہے تو یہاں پر یہ کلیسیا بھی آباد تھی، اور اس کے ارد گرد 6 اور کلیسیائیں جن کا ذکر مکاشفہ کی کتاب میں ملتا ہے تو یہ آباد تھیں۔ اور بزرگ پولس اور تیموتھیوس کی زندگی اور خدمت کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بزرگ پولس کے بعد جو ہے جب تیموتھیوس بزرگ پولس کی جگہ مقرر ہوا تو اس شخص نے بھی اس کلیسیا کی پاسبانی کی، اور اس وقت کی جتنی بھی ارد گرد کلیسیائیں تھیں ان میں یہ ایک سینٹرل قسم کا چرچ تھا جسے ایک مرکزی حیثیت جو ہے وہ حاصل تھی۔ اور اگر ہم اس کلیسیا کا روحانی معیار دیکھیں، ان کی روحانی زندگی دیکھیں، ان کی روحانیت کی بات کریں تو عام کلیسیاؤں، عام ایمانداروں کے جو مختلف گروہ موجود تھے تو ان سے یہ کہیں جو ہے وہ زیادہ آگے تھی۔ اور اگر ہم مکاشفہ کی کتاب کے دوسرے باب میں اس کلیسیا کے بارے میں جانیں، مطالعہ کریں تو یہ کلیسیا جو ہے وہ بالخصوص اپنے اندر یہ خوبی رکھتی تھی کہ یہ پہچان لیتی تھی کہ کون شخص روحانی ہے اور کون روحانی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ گہری روحانی بصیرت رکھنے والی کلیسیا تھی، یہ مضبوط کلیسیا تھی۔ اور بزرگ پولس رسول نے تقریباً سن 60 میں جب وہ روم کی قید میں تھے تو وہاں سے یہ خط لکھا، اور اس کے ساتھ 3 اور خط لکھے جنہیں قید کے یا قید سے لکھے جانے والے خطوط کہا جاتا ہے، جن میں افسیوں کے نام خط ہے، کولوسیوں کے نام خط ہے، فلیمون کے نام پولس رسول کا خط ہے، اور اسی طرح سے ایک خط جو ہے وہ اور ہے۔ تو 4 خط جو ہیں وہ بزرگ پولس رسول نے لکھے جو کہ قید سے، فلپیوں کے نام بزرگ پولس رسول کا جو خط ہے، تو یہ 4 خط جو ہیں یہ قید سے بزرگ پولس رسول نے لکھے تھے۔ اور اس خط میں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں جو خداوند میں قیدی ہوں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے لائق چال چلو۔ تو میں جب ان دنوں میں جب مجھے یہ ذمہ داری دی گئی، دعا کر رہا تھا، غور کر رہا تھا، تو کئی باتیں میرے سامنے تھیں، لیکن خداوند نے اس بات پر لا کر میری نگاہ روک دی کہ اس پر آپ کے ساتھ مل کر سیکھا جائے کہ ایک ایماندار ہوتے ہوئے جب ہم خداوند یسوع مسیح میں شامل ہو چکے ہیں، گناہوں سے توبہ کر کے نجات پا کے ہمیشہ کی زندگی کے دعوے دار ہیں اور خداوند میں شامل ہو چکے ہیں، تو اس کے بعد جو ہمارا اگلا کام ہے وہ ہے خداوند میں چلنا یا خداوند میں اپنی زندگی بسر کرنا۔ اور اگر ہم خداوند میں چلنے کی بات کریں، خداوند میں زندگی بسر کرنے کی بات کریں تو نئے عہد نامے میں عین ممکن ہے اور بھی کئی جگہوں پر اس طرح کی تعلیم ہمیں مل جائے، لیکن بزرگ پولس رسول کی یہ تحریر جو افسس کی کلیسیا کے نام خط کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، تو اس خط کی ایک بہت بڑی خاصیت ہے کہ اس خط کو اگر 1 یا 2 لفظوں میں بیان کرنا ہو تو کر سکتے ہیں، اور وہ ہے خداوند میں شامل ہونا اور خداوند میں چلنا۔ تو جب کسی جگہ شامل ہوا جاتا ہے تو بھی چل کر آنا ہے، اور شامل ہونے کے بعد جب آگے سفر جاری کرنا ہے تو بھی چلنا ہے۔ تو اس لیے یہ خط جو ہے اس لحاظ سے بہت اہم ہے۔ اور بزرگ پولس رسول کی اس تحریر میں اگر ایمانداروں سے متعلق بات کی جائے تو پہلے اس کے 3 ابواب یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے کوئی شخص مسیح میں شامل ہو کر تو ایک ایماندار کی حیثیت اختیار کرتا ہے، اور اگلے 3 ابواب جن میں 4، 5واں اور 6واں باب ہے تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ مسیح میں شامل ہونے والے ایماندار کو اس کے بعد کس طرح سے مسیح میں چلنا ہے، یا کون سے تقاضے ہیں جو اس سے خداوند کرتا ہے، اس کو خداوند کے ساتھ چلتے ہوئے کن تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا۔ بزرگ پولس رسول کی تحریروں کو اگر مطالعہ کیا جائے، کم و بیش انہوں نے 13 خط جو ہیں وہ لکھے ہیں نئے عہد نامے کے، اور اس بنیاد پر اگر دیکھا جائے سب سے بڑا رائٹر بزرگ پولس ہی نیو ٹیسٹامنٹ کا تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ اور اس خط کی اگر بات کی جائے تو بزرگ پولس کی تمام تحریروں کے مقابلے میں یہ خط جو ہے
وہ تھیولوجیکلی یعنی الہیاتی اعتبار سے زیادہ گہرا خط ہے، اور اس خط میں بزرگ پولس رسول نے کوئی کلیسیائی معاملات کا ذکر نہیں کیا جس طرح کرنتھیوں کے خط میں ہے، دیگر اور خطوط میں ہے، بلکہ اس خط کا اگر گہرائی سے مطالعہ کیا جائے تو اس میں بزرگ پولس کی زیادہ سے زیادہ یہ کوشش ہے کہ ایماندار اس روحانی بصیرت سے واقف ہو سکیں جو بزرگ پولس کو مسیح پر ایمان لانے کے وسیلے سے حاصل ہے۔ تو اس خط میں مسائل، تنازع، دیگر باتوں کی بجائے اس بات پر زیادہ زور دیا گیا ہے کہ ایماندار زیادہ سے زیادہ خداوند یسوع مسیح کو پہچان سکیں، خداوند میں بڑھ سکیں اور اس میں ترقی کر سکیں۔ اس لیے اس خط کو جو ہے وہ ملکہ خطوط بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ ایسا خط جو سب سے ٹاپ آف دا لسٹ قرار دیا جا سکتا ہے۔ تو اس خط کی اگر بات کی جائے الہیاتی اعتبار سے تو 3 باتوں پر یہ بیس کرتا ہے۔ یہ خط 3 مین باتیں ہیں جن پر یہ خط بیس کرتا ہے۔ نمبر 1 بٹھایا جانا، نمبر 2 جو ہے وہ خداوند میں چلنا، بٹھایا جانا، خداوند میں چلنا، اور تیسری بات ہے قائم رہنا۔ تو یہ 3 باتوں پر بیس کرتا ہے، سٹ، واک اینڈ سٹینڈ۔ تو جب بٹھانے کی بات کی جاتی ہے تو ایماندار جو ہیں وہ آسمانی مقاموں میں خداوند کے ساتھ بٹھائے گئے ہیں۔ یہ خط ایمانداروں کی برکات کا، ایمانداروں کی روحانی کہہ لیں کہ ان کے اعزاز کا جو ہے وہ اس طرح سے ذکر کرتا ہے کہ جو خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں وہ آسمانی مقاموں پر بٹھائے گئے ہیں۔ تو اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں دوسرے باب کی 5ویں اور 6ٹھی آیت، لکھا ہے جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا، تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا۔ تو ایماندار کوئی بھی شخص جب خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتا، خداوند میں شامل ہوتا ہے، تو دراصل ایماندار خداوند میں آسمانی مقاموں پر بٹھائے جاتے ہیں، مسیح کے خون کے وسیلے سے خریدے جاتے ہیں اور آسمانی مقاموں پر بٹھائے جاتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ اگر ہم اس سے اگلی بات کریں تو ایماندار جو ہیں وہ خداوند میں اس لیے مضبوط کیے جاتے ہیں تاکہ وہ خداوند میں قائم رہ سکیں، جہاں جیسے لکھا ہے کہ ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو۔ تو آسمانی مقاموں میں بٹھایا جانا، خداوند کے ساتھ چلنا، اور اس کے بعد جو ہے خداوند میں قائم رہنا، اس خط کی مین 3 جو ہیں وہ تعلیمات ہیں۔ تو اس میں پہلی بات جو ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے دوسرے باب میں سے، لیکن میں پہلے باب میں سے ضرور ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں، بلکہ تیسری آیت سے ہی اگر ہم پڑھ لیں پہلے باب کی تیسری آیت سے، تو لکھا ہے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی۔ چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں۔ اسی کی 6ٹھی آیت ہے تاکہ اس کے فضل کے جلال کی ستائش ہو جو ہمیں اس عزیز میں مفت بخشا، ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلے سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی اس کے اس فضل کی دولت کے موافق حاصل ہے۔ تو پہلے باب میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ کوئی بھی شخص جب مسیح کو قبول کرتا ہے تو وہ مسیح کے خون کے وسیلے سے دھلتا ہے،
وہ پیشتر سے چنا جاتا ہے، مسیح کے خون کے وسیلے سے دھلتا اور ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوتا ہے۔ دوسرے باب کی میں نے 5ویں 6 جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، تو وہاں لکھا ہے کہ جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے، تو ایک گناہ گار شخص جو ہوتا ہے وہ قصوروں کے سبب سے مردہ ہوتا ہے۔ جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا اور مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا۔ تو ایماندار مسیح کے خون سے دھوئے جاتے ہیں، ایماندار آسمانی مقاموں پر بٹھائے جاتے ہیں۔ اور تیسرے باب کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، جس سے آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان نامزد ہے کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کرے کہ تم اس کے روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زوراور ہو جاؤ، اور ایمان کے وسیلے سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے، تاکہ تم محبت میں جڑ پکڑ کے اور بنیاد قائم کر کے سب مقدسوں سمیت بخوبی معلوم کر سکو کہ اس کی چوڑائی اور لمبائی اور اونچائی اور گہرائی کتنی ہے، اور مسیح کی اس محبت کو جان سکو جو جاننے سے باہر ہے، تاکہ تم خدا کی ساری معموری تک کیا ہو جاؤ، معمور ہو جاؤ۔ تو یہ تینوں ابواب یہ بتاتے ہیں کہ ایک ایماندار جب خداوند میں شامل ہوتا ہے تو مسیح کے خون سے دھلنے کے بعد شامل ہوتا ہے، آسمانی مقاموں پر اسے بٹھایا جاتا ہے، اور دوسرے باب کی 19ویں آیت کے مطابق ایماندار خداوند میں باہم تعمیر کیے جاتے ہیں، اور تیسرے باب کی 14ویں آیت سے لے کر تو 19ویں آیت تک ایمانداروں کے لیے بزرگ پولس کی یہ دعا ہے۔ بزرگ پولس کی افسس کے ایمانداروں کے لیے یہ دعا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اس باپ کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں جس سے آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان نامزد ہے، اور دعا اس کی یہ ہے کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کرے کہ تم اس کے روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت زوراور ہو جاؤ، اور مسیح یسوع جسے تم نے قبول کیا ہے اس کی گہرائی، اس کی ذات کی اونچائی، اس کی چوڑائی بخوبی جان سکو، تم اس سے واقف ہو سکو۔ اور تیسرے باب کی اگر بات کی جائے 15ویں آیت سے جو ہم نے بات پڑھی ہے، تو اس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے، بزرگ پولس رسول کا یہ خط لکھنے کا بنیادی مقصد ہی یہ تھا۔ پرنس آف پریچرز کا جس شخص کو خطاب دیا گیا، چارلس سپرجن، تو وہ ایک عظیم پریچر تھا، تو اس شخص نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ بزرگ پولس رسول کے نزدیک بالخصوص یہ خط لکھنے کا مقصد اگر دیکھنا ہو تو آپ ان آیات میں دیکھ سکتے ہیں، جہاں اس بزرگ شخص کی گہری خواہش ہے کہ افسس کے ایماندار اپنی باطنی انسانیت میں بہت زیادہ کیا ہو جائیں، زوراور ہو جائیں، جنہیں مسیح کے خون سے خریدا گیا ہے، جو بے شک زمین پر چلتے پھرتے ہیں، لیکن اعزاز ان کا یہ ہے کہ وہ آسمانی مقاموں پر خداوند کے ساتھ بٹھائے گئے ہیں۔ تو بزرگ پولس کی یہ خواہش ہے کہ یہ ایماندار جب خداوند یسوع مسیح کو پا چکے ہیں تو صرف اس کی ذات کو نہ پالیں، بلکہ اس کی ذات کا حقیقی مکاشفہ ان کی زندگیوں میں ان کو مل جائے، اور یہ مسیح کی ذات کی وسعت کو جان سکیں، اس کی قدرت کو جان سکیں، اس کی گہرائی کو جان سکیں۔ اور حقیقت میں بزرگ پولس کا زور ہے اس بات پر کہ ایماندار مسیح کی ذات کو گہرے طور پر جان سکیں اور باطنی انسانیت میں بہت زیادہ زوراور ہو جائیں، اور مسیح ایمان کے وسیلے ان کے دلوں میں سکونت کرے۔ تو یاد رکھیے اس بات کو، ایماندار ہوتے ہوئے
اس بات کو مت بھولیں۔ ہم مسیح کو قبول تو کر سکتے ہیں، مسیح کے ساتھ تو چل سکتے ہیں، لیکن اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسیح گہرے طور پر ہمارے دلوں میں سکونت کرے، ہمارے دلوں میں بس جائے، ہماری باطنی انسانیت میں مسیح دکھائی دے، تو حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک کہہ لیجئے کہ مشکل لیکن ناممکن عمل نہیں ہے۔ اس کے لیے اپنا آپ خداوند کو دینا ہوگا۔ اور بزرگ پولس رسول کی فلپیوں کے نام لکھی ہوئی تحریر یا خط میں اگر ہم پڑھیں تو بزرگ پولس رسول یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے تمام اعزازات جو ہیں ان کو ایک طرف رکھتا ہوں۔ میں یہودی ہوں، میں بنیامین کے قبیلے سے ہوں، 8ویں دن میرا ختنہ ہوا اور میں مسیح کے بھیدوں سے واقف ہوں۔ وہ ساری باتیں وہاں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں وہ سب ایک طرف ہیں، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ میں مسیح کو حاصل کروں اور میں مسیح میں پایا جاؤں۔ تو یہاں بھی بزرگ پولس رسول کی یہ بڑی خواہش ہے کہ ایماندار نہ صرف خداوند کو پالیں، شخصی نجات دہندہ اسے قبول کر لیں، بلکہ وہ اسی کوشش میں رہیں کہ مسیح ان کے دلوں میں سکونت کرے اور وہ محبت میں جڑ پکڑ کے، بنیاد قائم کر کے، یعنی کہ مضبوط ہو کر سب مقدسوں سمیت بخوبی معلوم کر سکیں کہ اس کی چوڑائی، لمبائی، اونچائی اور گہرائی کتنی ہے، اور مسیح کی اس محبت کو جان سکو جو جاننے سے باہر ہے، تاکہ تم خدا کی ساری معموری تک کیا ہو جاؤ، معمور ہو جاؤ۔ آمین۔ تو ایک ایماندار ہوتے ہوئے کافی نہیں ہے کہ دنیا ہمیں ایماندار اور مسیح کا پیروکار ہونے کی حیثیت سے جانے، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ بزرگ پولس یہ کہتے ہیں کہ میں مسیح کو حاصل کروں، ایک بات، اور دوسری بات وہ کہتے ہیں میری چاہت یہ ہے کہ میں مسیح میں پایا جاؤں، یعنی کہ جب بھی مجھے کوئی دیکھے تو وہ مجھے مسیح میں دیکھے۔ اور دوسری بات اس کا یہ مطلب نکلتا ہے کہ مسیح میری زندگی سے دوسروں کو دکھائی دے۔ آمین۔ تو یہاں سے ذرا ہم آگے بڑھیں گے تو بزرگ پولس رسول جب اس بات پر زور دیتے ہیں کہ افسس کے ایمانداروں کی زندگی ایسی ہو جہاں مسیح کی مشابہت دکھائی دے اور جہاں مسیح کے ساتھ ان کی زندگی پیوست ہو، تو جب ان کی یہ خواہش ہے خدا کے بندے کی کہ مسیح ان کی زندگیوں کا رہنما دکھائی دے اور مسیح کی ذات افسس کے ایمانداروں میں سے دکھائی دے، تو پھر وہ کہتے ہیں 4 باب میں، اب دیکھیے پھر سے اپنی بائبل میں 4 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، پس میں جو خداوند میں قیدی ہوں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے لائق چال چلو۔ تو پہلے 3 ابواب جو یہ بیان کرتے ہیں کہ کوئی شخص کیسے مسیح میں شامل ہوتا ہے، مسیح کے خون میں دھلنے کے وسیلے سے، مسیح پر ایمان لا کر مسیح میں شامل ہوتے ہیں۔ اعزاز یہ ہے کہ آسمانی مقاموں میں بٹھائے جاتے ہیں، مسیح میں ایک پتھر کی طرح باہم تعمیر کیے جاتے ہیں۔ اور تیسرے باب میں بزرگ پولس کی بڑی یہ خواہش ہے کہ ایماندار خدا کی ساری معموری تک معمور ہو سکیں۔ تو جب بزرگ پولس یہ باتیں کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں، پس میں جو خداوند میں قیدی ہوں۔ تو اس لفظ پر ہم تھوڑا سا غور کریں گے، اور میں اس پر غور کر رہا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ علاوہ اس کے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، اب یہ اگلی بات ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ تو پس لفظ جب بھی
آپ جانتے ہیں کسی بھی بات میں استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پچھلی بات کو لنک کر رہا ہے، کنیکٹ کر رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا ہے اس کے علاوہ یہ ہے، جو کچھ میں نے کہا ہے میں اس لیے کہہ رہا تھا جو کچھ میں آگے کہنا چاہتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں پس میں جو خداوند میں کہتی ہوں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے لائق چال چلو۔ تو اب یہاں سے ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ ایماندار ہوتے ہوئے جب ہم خداوند میں بلائے گئے، جب ہمارے لیے توبہ کی منادی کی گئی، جب ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائے، آج سے 10 20 30 40 50 سال پہلے میں نے 6 اکتوبر میں اپنی روحانی زندگی کے 30 سال مکمل کیے ہیں، چھوٹی عمر میں ہی مجھے یہ توفیق خداوند کی طرف سے مل گئی۔ تو اسی طرح سے جتنے بھی سال ہمارے گزر چکے ہیں تو ہمیں ان سب کو یاد رکھتے ہوئے یہ ضرور ساتھ یاد رکھنا ہے کہ ہمیں اسی طرح سے چلنا ہے جس بلاوے سے ہم خداوند میں بلائے گئے ہیں۔ تو پہلے 3 ابواب میں کسی بھی شخص کا خداوند میں آنا اور پھر نجات پا جانا، خداوند کے خاندان، خداوند کے گھر میں شامل ہو جانا، آسمانی مقاموں پر بٹھایا جانا، تو یہ تمام باتیں جو ہیں یہ ایماندار کے لیے اعزاز بھی ہے اور یہ ایماندار کا بلاوا بھی ہے کہ ہم بلائے گئے ہیں تاکہ ہم خداوند میں چلیں، ہم بلائے گئے ہیں تاکہ ہم خداوند میں قائم رہیں، ہم بلائے گئے ہیں تاکہ ہم خداوند یسوع مسیح کی ذات کو بخوبی جان سکیں، اور ہم بلائے گئے ہیں کہ ہم خداوند کی ساری معموری سے کیا ہو جائیں، معمور ہو جائیں اور ہوتے رہیں۔ اب کیسے اس معموری سے معمور ہونا ہے، کیسے اس میں بڑھنا ہے، تو اس کے لیے بزرگ پالوس کہتے ہیں کہ میں تم سے یہ التماس کرتا ہوں جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے لائق چال چلو۔ تو جب ہم اسی خط کو آگے پڑھتے ہیں تو بزرگ پالوس رسول کے نزدیک یہاں 4 باب میں جب وہ کہتے ہیں کہ اسی کے لائق چال چلو، تو آگے دوسری آیت میں کہتے ہیں یعنی کمال فروتنی اور حلم کے ساتھ تحمل کر کے محبت سے ایک دوسرے کی برداشت کرو اور اسی کوشش میں رہو کہ روح کی یگانگی صلح کے بند سے بندھی رہے۔ تو بزرگ پالوس رسول نے نہ صرف یہ ایک تقاضا کیا ہے ایک بزرگ ہوتے ہوئے ایمانداروں سے کہ تم جس بلاوے سے بلائے گئے ہو اسی کے لائق چال چلو، بلکہ آگے یہ بتا بھی دیا ہے کہ چلنا کیسے ہے۔ اور اگر بتایا نہ جاتا تو شاید آج ہمارا بھی یہ سوال ہوتا کہ تو کہہ تو دیا گیا ہے لیکن بتایا یہ نہیں گیا کہ کس طرح سے ہمیں اس میں چلنا ہے۔ تو یہاں پر لکھا ہے یعنی، تو اس کا مطلب یہ ہے لفظ جو یعنی یہاں پر استعمال کیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس سے میری یہ مراد ہے کہ تمہیں اس طرح سے چلنا ہے۔ تو کمال فروتنی کی وہ بات کرتے ہیں، حلم کی بات ہے، تحمل کی بات ہے، محبت کی بات ہے اور برداشت کی بات ہے۔ تو کم از کم 5 رہنما یہاں پر نکات ہیں جن کی بزرگ پالوس بات کرتے ہیں کہ ان کو سامنے رکھتے ہوئے اگر تم چلو گے تو سمجھ لینا کہ تم جس بلاوے سے بلائے گئے تھے تم اس کے لائق چال چل رہے ہو۔ تو اب یہاں سے آگے بڑھتے ہوئے ہم ان باتوں پر غور کریں گے کہ کس طرح سے ایک ایماندار ہوتے ہوئے ہم ان باتوں پر عمل پیرا ہو کر تو بزرگ پالوس رسول کی وہ نصیحت جو افسس کی کلیسیا کے لیے تھی تو آج ہم اسے اپنی زندگی میں کیسے عملی جامہ پہنا سکتے ہیں۔
5वें बाब में अगर हम देखें तो 5वें बाब की पहली दूसरी आयत में वो कहते हैं, पस अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानिंद बनो। 6ठे बाब में वो कहते हैं, खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में क्या बनो, मजबूत बनो। तो अगले जो 3 बाब हैं, चौथा, 5वां और 6ठा बाब, तो मैंने आपको ये बताया था कि अगले 3 अबवाब इस खत के ये बताते हैं कि एक ईमानदार जो खुदावन में शामिल हो चुका है, अब उसे मसीह में कैसे अपना सफ़र जारी रखना है, कैसे उसमें आगे चलना है, कैसे बढ़ना है। तो बुनियादी यहाँ पर कम से कम 5 बातें जो हमने पढ़ी हैं, इन पर हम आगे चलकर सीखेंगे, बात भी करेंगे। तो ये 5 नुकात यहाँ पर दे दिए गए हैं और 5वें बाब में ये बताया गया है कि अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानिंद बनो, खुदा नहीं बनो बल्कि खुदा की मानिंद बनो। जब खुदा की मानिंद बनने की बात की जाती है तो उस बात को याद कीजिए, खुदा ने कहा आओ हम इंसान को अपनी सूरत और शबीह की मानिंद बनाएं। तो इसका मतलब है खुदा की सी खूबियां लेकर अपनी जिंदगी बसर करने की बात है। खुदा का सा मिजाज, खुदा की सी फितरत, खुदा का सा रवैया इख्तियार करके यहाँ चलने की बात हो रही है। और जब ये लिखा है कि पस अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानिंद बनो और मोहब्बत से चलो, और इसी की अगर हम 17वीं 18वीं आयत देखें तो वहाँ लिखा है, पस गौर से देखो कि किस तरह से चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की मानिंद चलो। तो इन बातों को अपने सामने रखते हुए अब हम यहाँ से मज़ीद आगे बढ़ेंगे और ये बात हम ज़रूर याद रखें कि ये ख़त जो है ये ईमानदारों की रूहानी पुख्तगी, ईमानदारों की खुदावंद में बलूगत, ईमानदारों के खुदावंद में गहरे और मजबूत होने पर तालीम देता है। और इसीलिए मैंने बताया आपको, और वो भी चार्ल्स स्पर्जन ही इस ख़त के बारे में कहते हैं कि 3 लफ्ज़ जो हैं वो इस ख़त को बयान करते हैं, सिट, वॉक एंड स्टैंड। खुदावंद में आसमानी मुकामों पर बिठाया जाना, खुदावंद में चलना और खुदावंद में कायम रहना। तो रूहानी आलम में ये तमाम चीज़ें जो मैंने आपके सामने शेयर की हैं, तो ये दरअसल पहले 3 अबवाब में ईमानदारों के एजाज़ हैं और ईमानदारों की बरक़ात हैं खुदावंद की तरफ से। और अब चौथे बाब में जब हम बात करते हैं, उस बुलावे के लायक चाल चलो जिसके लिए तुम बुलाए गए थे। तो पहले चौथे बाब की पहली 6 आयत जो आप यहाँ देखते हैं और आप पढ़ सकते हैं, अपने पास नोट कर सकते हैं। तो इन 6 आयत के बारे में ये कहा जाता है कि बुजुर्ग पौलुस ये चाहते थे कि ईमानदार अखलाकी और रूहानी पाकीज़गी में तरक्की करें, और ईमानदार इसलिए बुलाए गए हैं कि अखलाकी तौर पर और रूहानी तौर पर खुदावंद में मजबूत हों, खुदावंद में तरक्की करें और अपनी ज़िंदगी खुदावंद में बसर करें। 5वें बाब की अगर 22वीं आयत से इस खत को देखा जाए तो वहाँ बुजुर्ग पौलुस इस बात पर जोर देते हैं कि ईमानदार खुदावंद में बुलाए जाने के बाद इस बात के लिए पाबंद हैं कि वो अपनी शख्सी, अपनी ख़ानदानी, अपनी समाजी, अपनी कारोबारी ज़िंदगी और आम रोज़मर्रा ज़िंदगी के ताल्लुकात के हवाले से एक मिसाली तर्ज़ ज़िंदगी बसर करने वाले हों। ये ईमानदारों से एक तकाज़ा है। जब ईमानदारों के लिए ये बात की जाती है कि अखलाकी और रूहानी पाकीज़गी में ज़िंदगी बसर करने के लिए ईमानदार बुलाए गए हैं, तो याद रखिए ये हमारे बुलावे के मुताबिक चलना है। ये हमारे बुलावे के मुताबिक क्या है? चलना है। हम इसीलिए पाक किए गए हैं, खुदावंद यीशु मसीह के कीमती लहू से इसीलिए धोकर
اس کے خاندان میں، آسمانی خاندان میں، اس کے گھرانے میں ہم شامل کیے گئے ہیں تاکہ ہم روحانی طور پر مضبوط ہوں اور پاکیزگی کی زندگی بسر کرنے والے ہوں۔ تسلنیکیوں کے پہلے خط کے 3 باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ تم ناپاکی کے لیے نہیں بلائے گئے بلکہ پاکیزگی کے لیے بلائے گئے ہو۔ کس کے لیے بلائے گئے ہو؟ پاکیزگی کے لیے بلائے گئے ہو۔ اور اسی طرح عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خدا کو نہ دیکھے گا، جس کے بغیر کوئی خدا کو نہ دیکھے گا۔ تو ایماندار اخلاقی اور روحانی پاکیزگی کے لیے بلائے گئے ہیں تاکہ خداوند میں پاک زندگی بسر کر سکیں۔ بے شک ہم اپنی طاقت سے، اپنی قوت سے، اپنے زور سے پاک نہیں ہو سکتے، نہ ہم اس وقت پاک ہوئے تھے جب ہمیں نجات ملی، نہ ہم مزید اپنی طاقت، قوت اور زور سے پاک ہو سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے ہم خداوند کے فضل سے جب نجات ملی ہے، خداوند کے فضل سے پاکیزگی کی زندگی بسر کر سکتے ہیں اور بسر کرنے کے لائق ہو سکتے ہیں۔ اور خدا کا پاک روح اسی لیے دیا گیا ہے تاکہ ہمیں روز بروز دھوتا رہے۔ اس پر اگر ہم رک کر تھوڑی سی بات کریں اور اپنی اپنی زندگی کو یا آج کے دور میں جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، آج کا دور جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، تو ہم اگر رک کر بات کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت سینسٹیو، یہ ایک بہت حساس بات ہے۔ میرے ایک لاہور کے استاد ہیں، کئی سال پہلے جب میں وہاں پڑھتا تھا تو انہوں نے ایک بہت خوبصورت جملہ کہا جو ہم سب کو یاد رہنا چاہیے۔ وہ پاکیزگی پر بات کر رہے تھے، وہ کردار پر، ایماندار کے کردار پر بات کر رہے تھے، اور انہوں نے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ ایماندار کی رفاقت پاک ہونا اور بات ہے اور تنہائی پاک ہونا اور بات ہے۔ رفاقت تو عین ممکن ہے پاک رکھنا آسان ہو، ہم کن سے ملتے ہیں، ہم بظاہر کیا کرتے ہیں، ظاہری ہمارے شوق کیا ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تنہائی کیسی ہے۔ رفاقت پاک ہونا وہ کہتے تھے اور بات ہے، لیکن تنہائی پاک ہونا کیا ہے؟ اور بات ہے۔ تو اس لیے ایک ایماندار کو اخلاقی اور روحانی پاکیزگی میں اس بات کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو کہہ لیں کہ اس مقام پر رکھ کر سوچنا ہے، مجھے کوئی انسان دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن جس خدا نے مجھے بلایا ہوا ہے، جس کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لا کر ہمیشہ کی زندگی کا میں وارث بنا ہوں، جس میں مجھے شامل کیا گیا ہے، اس قادر مطلق کی نگاہیں تمام روئے زمین پر گھومتی ہیں، اور نہ صرف وہ آج مجھے دیکھ رہا ہے بلکہ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں، جس طرح زبور نویس کہتا ہے، بن ہی رہا تھا اور صورت پکڑ رہا تھا، وہ خدا مجھے اس وقت سے دیکھ رہا ہے اور مجھ سے کیا ہے؟ واقف ہے۔ تو اس لیے بزرگ پولس رسول کا اس بات پر بہت زور ہے کہ ایماندار اخلاقی اور روحانی پاکیزگی کی زندگی بسر کرنے کے لیے ہمیشہ حساس رہیں اور اس بات کو یاد رکھیں کہ خداوند کی نگاہ جو ہے وہ ہر وقت اپنے لوگوں پر رہتی ہے۔ اس لیے یہ جملہ آج کئی سال گزر چکے ہیں، کم و بیش 15 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، یہ جملہ میرے ذہن اور دل میں نقش ہے کہ رفاقت پاک ہونا اور بات ہے اور تنہائی پاک ہونا کیا ہے؟ اور بات ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے اپنے انجیلی بیان میں متی رسول نے جو قلم بند کیا 5ویں باب میں کہا کہ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ اور ایماندار اس امید پر جیتے ہیں، ایماندار اس امید پر جیتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح آئے گا اور ہمیں اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔
تو اس لیے ہمیں یہ یاد رکھنا ہے، خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا تھا کہ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ جب ہم چلنے کی بات کرتے ہیں تو میں اس پر غور کر رہا تھا کہ چلنا جو ہے وہ کئی قسم کا ہے، چلنا جو ہے وہ کئی قسم کا ہے، اور خدا کے نزدیک یہ امر پسندیدہ ہے۔ خدا یہ پسند کرتا ہے کہ جو لوگ اس کے نام سے کہلاتے ہیں، جو اس کی وفاداری میں جینے کا دم بھرتے اور دعویٰ کرتے ہیں، تو وہ خداوند کے پیچھے چلتے رہیں، وہ اس کی وفاداری میں اپنی زندگی بسر کرتے رہیں۔ اور نہ صرف خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس کے ساتھ چلیں، بلکہ وہ اپنے ساتھ چلنے والوں کی قدر کرتا ہے۔ جیسے پیدائش کی کتاب کا 5واں باب ہے، پیدائش کی کتاب کے 5ویں باب کی 22ویں آیت کی بات کی جائے تو لکھا ہے ہنوک خداوند کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، اور کم و بیش کوئی 365 برس اس کی عمر تھی۔ وہ خداوند کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، اور خداوند نے اس کے چلنے کی قدر کیا کی اس کے چلنے کی قدر کہ خداوند نے اسے کیا کر لیا؟ اٹھا لیا۔ وہ خداوند کے پاس چلا گیا، یعنی کہ خدا نے جیتے جی ہی اسے اٹھا لیا۔ تو یہ تو خدا کا اس کے لیے فضل تھا، اس کے لیے منصوبہ تھا۔ لیکن دوسرا شخص اگر ہم دیکھیں پیدائش کی کتاب کے 6 باب میں بزرگ نوح، لکھا ہے نوح خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، اور خدا نے جب اس پر نگاہ کی تو اس کے چلنے سے مراد یہ تھی کہ وہ خداوند کی نظر میں کیا ٹھہرا؟ بے عیب ٹھہرا، راست باز ٹھہرا۔ ساری دنیا میں سے خدا نے اسے کشتی میں بلایا اور اسے کیا کر لیا؟ بچا لیا، اس کے خاندان کو بھی محفوظ رکھا۔ اور ایک اور تیسرے بزرگ شخص کا میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گا، پیدائش کی کتاب کے 17ویں باب میں بزرگ ابراہیم کا ذکر ہے، اور اس شخص سے خدا نے کہا میرے حضور میں چل اور کیا ہو؟ کامل ہو۔ تو جو خدا کے ساتھ ساتھ چلتے رہے، اس بات کو یاد رکھیے، خدا نے ہمیشہ ان کی قدر کی ہے، خدا نے کبھی ان کی بے قدری نہیں کی۔ بزرگ ابراہیم جب 12ویں باب میں بلایا گیا تو اس کے بعد اس نے ایک لمبا سفر کیا 24 برس کا، 75 سال کا تھا جب بلایا گیا، 24 سال خداوند کے ساتھ چلتا رہا، اور 17ویں باب میں پیدائش کی کتاب میں خدا نے اس سے کہا میرے حضور میں چل اور کیا ہو؟ کامل ہو۔ تو میں اس سے یہ سیکھ رہا تھا یا غور کر رہا تھا کہ جہاں ایماندار خدا کے ساتھ چلتے ہیں، غور سے سنیے، جہاں ایماندار خدا کے ساتھ چلتے ہیں، اور اگر سال ہا سال چلنے کے باوجود بھی کوئی نہ کوئی کمی اگر خدا کی نگاہ میں رہ جاتی ہے تو خدا نکال کر باہر نہیں کر دیتا، بلکہ خدا اس کے کامل ہونے پر کیا کرتا ہے؟ کام کرتا ہے۔ آمین، سب بولیے آمین۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خدا ایک چھوٹے بچے کی طرح اپنے پاس آنے والے ایماندار کی نگہداشت کرتا ہے، اور اگر ایماندار چلتے چلتے سال ہاں سال بھی چلتے رہیں، اور بزرگ ابراہیم کی زندگی سے آپ واقف ہیں، اس کی زندگی میں بھی کئی کمیاں تو تھیں، اگر اس طرح کی کمیاں ایماندار کی زندگی میں آج بھی ہوں تو خدا کی محبت یہ ہے، خدا کا پیار یہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو نکال نہیں دیتا، بلکہ وہ اپنے ساتھ چلنے کی توفیق دیتا ہے، وہ اپنی راہوں پر چلنے کا فضل دیتا ہے، وہ اپنی مہربانیوں سے کمیوں اور گھاٹوں کو پورا کرتا ہے اور اپنے لائق بناتا چلا جاتا ہے۔ آمین۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کے لیے خداوند کی شکر گزاری بھی کرنی ہے کہ ہم خداوند کے نام سے کہلاتے ہیں، دنیا ہمیں خداوند کے نام سے جانتی ہے
اور جو نہ بھی جانتے ہوں نہ بھی مانتے ہوں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑی شکر گزاری ہے کہ خداوند نے ہمیں بلایا ہے۔ ہمیں یہ نصیحت ہے کہ ہم جس بلاوے کے ساتھ بلائے گئے ہیں ہم اسی طرح اس میں چلتے رہیں، یعنی کہ جب مسیح کے قیمتی خون سے دھلے ہیں تو ہمیشہ اپنی پوشاک کی حفاظت کرتے رہیں، اس کو داغدار ہونے سے بچاتے رہیں۔ جب آسمانی مقاموں پر بٹھائے گئے ہیں تو کوئی ہمارا تاج ہم سے چھین نہ لے، ہمارا اعزاز، روحانی بلیسنگ، برکت قائم رہنی چاہیے۔ اور جب ہم پر یہ فضل کیا گیا ہے کہ ہم کلیسیا کی مقدسوں کی رفاقت میں رہ کر خداوند یسوع مسیح کی ذات کے مکاشفے حاصل کر سکیں، اس کی لمبائی، چوڑائی، گہرائی، اونچائی سے واقف ہو سکیں، تو پھر ہمیں خداوند میں دن رات کوشش کر کے چلتے رہنا ہے، بڑھتے رہنا ہے اور اس سے توفیق مانگتے رہنا ہے کہ خداوند وہ چیزیں، وہ باتیں جو مجھے الجھا سکتی اور ایمانداروں کو الجھا لیتی ہیں اس دنیا میں کہ میں تیری راہ کا مسافر نہ رہوں، تو مجھے ہمیشہ ان سے بچائے رکھنا۔ اور جب ہم اس دعا کے ساتھ بڑھتے جائیں گے تو یاد رکھیے پھر ہم پر خداوند کا وہی فضل جاری رہے گا جس کے وسیلے سے ہمیں نجات ملی ہے۔ لیکن میں اپنے تھوڑے سے روحانی زندگی کے تجربے سے اور پاسبانی خدمت کے تجربے سے ایک دو بات یہاں ضرور کہنا چاہتا ہوں، اور پرانے ایماندار اس بات کے لیے فکر مند بھی ہوتے ہیں، اور کئی سنجیدہ ایماندار تو آنسو بھی بہاتے ہیں کہ اب بہت دفعہ دیکھا جائے تو آج کے ایماندار کی زندگی جو ہے وہ کبھی کبھی ایسے لگتا ہے جیسے ایک روٹین لائف ہو چکی ہے، جیسے دیگر معاملات میں روٹین کی زندگی ہم بسر کرتے جا رہے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے روحانی زندگی بھی روٹین کی زندگی ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن اگر کہیں ایسا ہو ہماری زندگی میں تو ہمیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے۔ اس کی کئی ایک مثالیں جو ہیں وہ دی جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر دعائیہ زندگی کی کمی، بائبل ریڈنگ کی کمی، خداوند کے خوف کی کمی، اور اپنے شخصی کردار میں کئی طرح کی کمیاں، اور دنیا جس طرح سے چل رہی ہے اسی طرح سے ایماندار بھی انہی راہوں راستوں پر دوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ این ممکن ہے آپ ان باتوں کے ساتھ اتفاق کریں یا نہ کریں، لیکن عام مشاہدہ جو آج کے دور میں ایماندار کی یا ایمانداروں کی ہماری زندگی کا ہے وہ کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ اس طرح کی باتوں پر نگاہ لگاتا ہے اور ہمیں قائل کرتا ہے، ماننا پڑتا ہے کہ ہاں آج سے پہلے کے ایمانداروں میں اور ہمارے دور میں ایسے لگتا ہے جیسے فرق آ چکا ہے۔ لیکن یاد رکھیے ایمانداروں، ہم جس بلاوے سے بلائے گئے ہیں ہمیں اسی کے مطابق چال چلتے رہنا ہے۔ تو میں نے ذکر کیا تھا کہ خدا، بلکہ میں اس بات کو آخری بات اس سلسلے کی کر کے پھر آگے بڑھوں گا، خدا اس بات میں دلچسپی لیتا ہے کہ اس کے لوگ اس کے ساتھ چلتے رہیں۔ جب سلیمان بادشاہ اپنی زندگی کے عروج میں، اور اس نے ایسا عروج دیکھا جو اس سے پہلے اسرائیل کے بلکہ دنیا کے کسی بادشاہ نے نہیں دیکھا تھا، اس کی حکمت کے گن دنیا گاتی تھی اور سننے کے لیے آتی تھی، آپ جانتے ہیں اس بات کو۔ لیکن جب وہ گراوٹ کا شکار ہوا ہے تو ایک بات خدا نے اس سے کہی تھی، میں تو چاہتا تھا جس طرح تیرا باپ داؤد میرے حضور چلتا رہا تو بھی میرے حضور چلتا رہے۔ تو خدا اپنے لوگوں کے چلنے کی قدر کرتا ہے اور خدا یاد رکھتا ہے اور اس بات کو پسندیدگی سے دیکھتا ہے کہ ایماندار اس کے بیٹے بیٹیاں اس کی حضوری میں چلتے رہیں۔ میں چند ایک ایسی چال یا چالیں ہیں ان کا ذکر کروں گا جو بائبل مقدس میں پائی جاتی ہیں، اور ایماندار جو ہیں بعض اوقات اس طرح کی کئی چالوں میں وہ پائے جاتے ہیں۔ لیکن دو طرح کی چال ہے، اگر ہم اس کو کہہ لیں کہ بالکل کنکلوڈ کریں تمام باتوں کو،
تو مختلف قسم کی چالیں ہیں، لیکن دو قسم کی کہہ لیں کہ میجر چال ہے، اور ایک ہے خداوند کے ساتھ چلنا اور ایک ہے دنیا کے ساتھ چلنا۔ ایک ہے خداوند کے ساتھ چلنا اور دوسرا ہے دنیا کے ساتھ چلنا۔ تو خداوند کے ساتھ چلنے سے مراد کیا ہے؟ خداوند کے پیچھے چلنا، خداوند کے احکام پر چلنا، خداوند کی مرضی پر چلنا۔ خداوند کے پیچھے چلنا، خداوند کے احکام پر چلنا، خداوند کی مرضی پر چلنا، خدا کے روح کی ہدایت سے چلنا اور راستی سے چلنا۔ تو یہ وہ چال ہے جو خداوند کے ساتھ چلنے کی بات ہو رہی ہے، اور ایک وہ چال ہے جو دنیا کی چال ہے، وہ ہے خداوند کے خلاف چلنا۔ اس کا میں ریفرنس ضرور کوٹ کر دیتا ہوں، اخبار کی کتاب 26واں باب اس کی 23ویں آیت۔ خداوند کے ساتھ پیچھے خداوند کی مرضی سے چلنا، اس کو تو انڈرسٹینڈ کرنا شاید ہمارے لیے آسان ہو، لیکن خداوند کے خلاف بھی لوگ چلے ہیں۔ اخبار کی کتاب کا 26واں باب اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ ایسا بھی وقت آتا ہے جب انسان اپنی مرضی پر چلتا ہے تو وہ خداوند کے احکام اور خداوند کے خلاف چلتا ہے۔ اور ایک شخص ایسا تھا جسے گنتی کی کتاب کے 22ویں باب کی 32ویں آیت میں کہا گیا کہ تیری چال خداوند کی نگاہ میں ٹیڑھی ہے۔ تیری چال خداوند کی نگاہ میں کیا ہے؟ ٹیڑھی ہے۔ وہ بلام سے کہا گیا تھا، جب گدھی پر وہ سوار ہے، اسرائیل پر لعنت کرنے کے لیے اسے ہائر کیا گیا ہے، بلایا گیا ہے اجرت پر۔ فرشتہ راستے میں اس کے سامنے ننگی تلوار لے کر کھڑا ہوا ہے، اور اس نے اپنی گدھی کو مار دینا چاہا جو کبھی دائیں مڑتی ہے کبھی بائیں مڑتی ہے اور جگہ تھی نہیں۔ وہ جب بیٹھ گئی تو فرشتہ سامنے آیا اور فرشتے نے کہا کہ یہ تجھے مرنے سے بچا رہی ہے، لیکن تیری چال خداوند کی نگاہ میں کیا ہے؟ ٹیڑھی ہے۔ تو اپنی چال کو ہمیں چیک کرتے رہنے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ میری چال سیدھی ہے یا میری چال ٹیڑھی ہے؟ جو خداوند کے ساتھ چلنا ہے وہ سیدھی چال ہے، زبور نویس کہتا ہے وہ سیدھی چال ہے، لیکن جو خداوند کے خلاف چلنا ہے، خداوند سے ہٹ کر چلنا ہے، وہ ٹیڑھی چال ہے۔ وہ کیا ہے؟ ٹیڑھی چال ہے۔ اور خدا کہتا ہے اے کجرو نسل میں کب تک تمہاری برداشت کروں گا؟ اس نسل کی چال ٹیڑھی ہے۔ پترس نے کہا اپنے آپ کو اس ٹیڑھی قوم سے بچاؤ۔ تو ٹیڑھی چال سے مراد یہی ہے کہ جب راستی سے سیدھی چال نہ چلا جائے تو اسے ٹیڑھی چال جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو ایماندار جو ہیں ان کی چال ہمیشہ سیدھی ہونی چاہیے، جو کہ خداوند کے کلام، خداوند کی راہ اور خداوند کے خوف کی چال ہے۔ زبور 143 میں اس کی 10ویں آیت میں زبور نویس کہتا ہے مجھے سکھا کہ میں تیری مرضی پر چلوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ دعا کرتے رہنا ہے کہ خداوند میں بے شک تیرے بیٹے یسوع مسیح کو قبول کر کے تجھ میں شامل ہو چکا ہوں، شامل ہو چکی ہوں، لیکن مجھے سکھا کہ میں تیری راہ پر چلتا رہوں۔ زبور 101 کی 2 آیت میں زبور نویس کہتے ہیں میں عقل مندی سے کامل راہ پر چلوں گا۔ میں عقل مندی سے کامل راہ پر کیا کروں گا؟ چلوں گا۔ اور 119 میں زبور کی 32ویں آیت میں کہتے ہیں تو میرا حوصلہ بڑھائے گا تو میں تیری راہ میں دوڑوں گا۔ تو یہ تمام لوگ ہیں جن کی تحریروں سے، جن کے بھیدوں سے، جن کے ساتھ کیے ہوئے خدا کے کلام سے بزرگ پولس رسول واقف تھے۔ وہ جانتے تھے، وہ شخص جو ہے وہ خداوند کے کلام کو گہرے طور پر جاننے والا تھا، تو اسی لیے خداوند نے اس بندے پر اس بھید کو کھولا کہ ایماندار جو خداوند میں شامل ہو جاتے ہیں تو انہیں کس طرح سے خداوند میں زندگی بسر کرنی ہے۔ اب ہم چوتھے باب پر واپس آئیں گے۔ یہاں جو بات کی جا رہی ہے، سب سے پہلی بات کی گئی ہے یعنی کمال فروتنی اور حلم سے
اور محبت سے ایک دوسرے کی برداشت کر کے. اب یہ جو کم از کم 4 ایسے نکات ہیں یا 5 ایسے نکات ہیں، میں ان کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن ان کا ذکر ضرور میں یہاں سے کرنا چاہوں گا کہ اس وقت جو بزرگ پولس رسول کے نزدیک اہم ترین باتیں تھیں کہ ایماندار کس طرح سے خداوند کی راہ میں اپنے بلاوے کے لائق چال چل سکتے ہیں اور کس طرح انہیں چلنے کی ضرورت ہے، تو یہ چند چیزیں بزرگ پولس رسول کے نزدیک بہت اہم تھیں. تو اس میں پہلی بات وہ کہتے ہیں، یعنی کمال فروتنی اور حلم کے ساتھ تحمل کر کے محبت سے ایک دوسرے کی کیا کرو؟ برداشت کرو. تو ایک ایماندار سے یہ اس وقت بھی تقاضا تھا اور یہ آج بھی تقاضا ہے. اور کمال فروتنی کا مطلب یہ ہے کہ فروتنی کا اگر کوئی آخری درجہ ہو تو اس وقت تک ایماندار کو کیا رہنا ہے؟ فروتن رہنا ہے. اور یہاں پر لکھا ہوا ہے، مسیح نے جب یہ کہا 11ویں باب کی 29ویں آیت متی کی انجیل کے کہ میں حلیم ہوں، میں دل کا فروتن ہوں، مجھ سے سیکھو تمہاری جانیں کیا پائیں گی؟ آرام. تو فروتنی اور حلیمی جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح کی خوبیوں میں سے ایک بہت بڑی خوبی تھی. اور فلپیوں کے خط کے 2 باب کی پہلی آیت سے اگر ہم پڑھیں تو 7 ایسے مقام ہیں جہاں مسیح نے اپنے آپ کو فروتن کیا. لکھا ہے، خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، خادم کی صورت اختیار کی، اپنے آپ کو خالی کر دیا، انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور اپنے آپ کو پست کر دیا. اور اگر آپ اس حوالے کو جا کر پڑھیں تو 7 ایسے مقام آپ کو ملیں گے جہاں سٹیپ بائی سٹیپ خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو فروتن کیا، اپنے آپ کو حلیم کیا. اور اسی جگہ اگر آپ پڑھیں گے جا کر تو اس سے آگے مسیح کی سرفرازی کے 7 قدم آپ کو ملیں گے، اور جہاں آخر میں لکھا ہے کہ خدا نے اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، اور ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکے گا اور ہر ایک زبان اقرار کرے گی کہ یسوع ہی خداوند ہے. تو اس درجے کی حلیمی ایماندار سے تقاضا ہے. اگر حلیمی کی بات کی جائے تو خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت کو لے آئیے، اس کے دکھوں کو نگاہ میں لے آئیے، اور اس سے اندازہ ہوگا کہ خداوند کس طرح کی حلیمی کا ہم سے تقاضا کرتا ہے، فروتنی کا تقاضا کرتا ہے. یہاں پر جب حلم کی بات کی ہے بزرگ پولس نے، تو حلم سے مراد ایسی خوبی ہے جس کا اظہار اس وقت کیا جائے جب سامنے والا شخص کسی دشمن کی طرح ہمارے ساتھ پیش آئے. کیونکہ یونانی زبان میں اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے پرایوتیس. تو اس کا مطلب ہے اس ٹائم میں بھی حلیمی دکھانا جب اگلا شخص ایک دشمن کی حیثیت سے بڑے قہر میں ہمارے سامنے آیا ہو اور ہم پھر بھی اس کی برداشت کریں، یہ حلم ہے. تحمل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے لیے یونانی لفظ میکروتھومیا ہے، جس سے مراد ثابت قدمی اور بغیر غصے کے ناراض اور پریشان ہوئے بغیر انتظار کی صلاحیت رکھنا، یہ تحمل ہے. تو ایمانداروں سے یہ تقاضا ہے، کمال فروتنی سے چلو، حلم کے ساتھ تحمل سے چلو، اور آگے لکھا ہے محبت سے ایک دوسرے کی کیا کرو؟ برداشت. کولوسیوں کے خط کے 3 باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے محبت جو کمال کا پٹکا ہے اس کو کیا کر لو؟ اپنے اوپر باندھ لو. یہ آیت میں پڑھوں گا اور اس کے بعد جو ہے ہم اپنی بات کو یہاں پر روکیں گے. تو ایمانداروں سے یہ تقاضا ہے کہ وہ کمال فروتنی سے خداوند کے ساتھ چلیں، وہ حلم کے ساتھ چلیں، وہ تحمل سے چلیں، اور وہ محبت سے
ایک دوسرے کی کیا کریں؟ برداشت کریں۔ تو کلوسیوں کے نام لکھا ہوا بزرگ پولس رسول کا خط 3 باب اور اس کی 12ویں آیت خداوند کے کلام میں لکھا ہے، پس خدا کے برگزیدوں کی طرح جو پاک اور عزیز ہیں، درد مندی اور مہربانی اور فروتنی اور حلم اور تحمل کا لباس پہنو۔ اگر کسی کو دوسرے کی شکایت ہو تو ایک دوسرے کی برداشت کرے اور ایک دوسرے کے قصور معاف کرے، جیسے خداوند نے تمہارے قصور معاف کیے ویسے ہی تم بھی کرو۔ اور ان سب کے اوپر محبت جو کمال کا پٹکا ہے باندھ لو، اور مسیح کا اطمینان جس کے لیے تم ایک بدن ہو کر بلائے بھی گئے ہو تمہارے دلوں پر حکومت کرے اور تم شکر گزار رہو۔ محبت جو کمال کا پٹکا ہے، ان تمام خوبیوں کے اوپر کیا کر لو؟ باندھ لو۔ محبت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ محبت کی زبان انسان کیا جانور بھی سمجھتے ہیں۔ دنیا کا فلسفہ، مختلف نظریات، شاید ہم کسی کو آسانی سے نہ سمجھا سکیں، ہمیں بہت محنت کرنی پڑے، لیکن محبت کا فلسفہ جو ہے وہ محبت کرنے سے ہم دوسرے کو سمجھا سکتے ہیں۔ اور محبت کسی تھیوری کا، نظریے کا، کسی علم کا نام نہیں ہے، بلکہ محبت کیا ہے؟ عمل کا نام ہے۔ محبت کیا ہے؟ عمل کا نام ہے۔ اور بزرگ پولس رسول اس بات کے لیے کہہ لیں کہ بڑی قائلیت کے ساتھ بھرے ہوئے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایماندار جب خداوند میں شامل ہو چکے ہیں، خداوند میں آ چکے ہیں، تو پھر اسی بلاوے کے لائق چال چلتے رہے جس کے لیے بلائے گئے ہیں۔ تو کیسے؟ یعنی کمال فروتنی اور حلم کے ساتھ، تحمل کر کے، محبت سے ایک دوسرے کی برداشت کرو، اور اسی کوشش میں رہو کہ روح کی یگانگی صلح کے بند سے بندھی رہے۔ تو مسیح میں عزیز بہن بھائیوں بزرگوں، اگر ہم اس طرح سے کوشش کریں گے خداوند میں چلنے کی، تو یقیناً ہر ایک دیکھنے والا شخص جو ہے وہ ہم سے ضرور برکت پائے گا، اور ہماری زندگی سے خداوند کا نام جلال پائے گا۔ آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ ہاللیلویا۔ تھینک یو پاس صاحب، آج ہمیں یاد دلانے کے لیے ہمارا بلاوا پاک بلاوا ہے، ہمارا بلاوا اتم بلاوا ہے، ہمارا بلاوا آسمانی بلاوا ہے، اور اس پاک بلاوے کے تقاضے کیا کیا ہیں، میں نے اور آپ نے ان تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ آئیے ایک دعا بھی ہے، خداوند کی شکر گزاری بھی ہے۔ ہم خداوند کی حضوری میں گیت گائیں گے اور اس کے بعد دعا کر کے ہم رخصت ہو جائیں گے۔ میں یسوع کے ساتھ نور میں چلوں گا، دن رات اس کے پیچھے چلوں گا۔ یہ روشنی میں، نور میں چلنے کے لیے خداوند نے ہمیں بلایا ہے، اور اس نے چل کر نمونہ ہمیں دیا ہے۔ مسیح نے اپنی زندگی میں ہمیں یہ نمونہ بخشا ہے، تو جیسے وہ چلتا تھا ویسے ہی ہم نے بھی چلنا ہے۔ کوائر کے ساتھ مل کر ہم یہ گیت گائیں گے، اور یہ ہمارے وعدے عہد کی تجدید بھی ہوگی خداوند کی حضوری میں۔ گیت نمبر 336 ہے۔ آئیے ہم کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کر ہم یہ گیت گائیں گے۔ میں یسوع کے ساتھ نور میں چلوں گا، دن اور رات اس کے پیچھے میں چلوں گا، نور میں چلوں گا، پیچھے چلوں گا، یسوع میرا مجھے مسلوب۔ میں یسوع کے ساتھ نور میں چلوں گا، دن اور رات اس کے پیچھے میں چلوں گا، نور میں چلوں گا، پیچھے چلوں گا، یسوع میرا مجھے مسلوب۔ چلتے چلتے نور میں
अंधेरी रातों न डरूंगा, मैं लौटाऊंगा दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा जीवन तू। चलते चलते हूँ मैं यीशु के साथ, चलते चलते नामना यीशु का हाथ, तुम्हें मैं रहूंगा पता पाऊंगा, मैं नूर में चला चलूंगा, मैं यीशु के नूर में सा चलूंगा। जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा तुझे सब दूंगा, यीशु मेरा जीवन तू। चलते 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 हूँ मैं यीशु के साथ, चलते चलते नामना यीशु का हाथ, तुम्हें मैं रहूंगा पता पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा, मैं यीशु के नूर में सा चलूंगा, थकते थकते रोज मदद पाऊंगा, या खुशी हो या नजदीक हो मौत, यीशु मेरा मुझे मसलूब। चलते चलते हूँ मैं यीशु के साथ, चलते चलते नामना यीशु का हाथ, तुम्हें मैं रहूंगा पता पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा, मैं यीशु के नूर में सा चलूंगा, अपनी आँख उसकी तरफ उठाऊंगा, हमें है सली झंडा है अजीब, यीशु मेरा जीवन तू। चलते चलते हूँ मैं यीशु के साथ, चलते चलते नामना यीशु का हाथ, तुम्हें मैं रहूंगा पता पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। बहनों भाइयों, तसल्ली की बात यह है कि इस सफ़र में हम अकेले नहीं हैं, हमारा खुदावन हमारे साथ है। एक बार जब खुदावन बनी इसराइल से नाराज़ हो गया, जब उन्होंने खुदावन की नाफरमानी की, तो खुदा ने कहा कि तुम इस सफ़र को अकेले ही कर लो, आगे तुम अकेले जारी रखो इस सफ़र को। मूसा ने कहा खुदावन नहीं, अगर तू हमारे साथ ना चले तो हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेंगे। तो लिहाजा हमारा खुदा हमारे साथ है, और वो इस सफ़र में हमारा राहबर भी है, हमारा पेशरो भी है, और बग़ैर उसके मैं और आप ये सफ़र मुकम्मल नहीं कर सकते। आइए हम खुदा उनकी हुज़ूरी में सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। निहायत ही मेहरबान जिंदा आसमानी प्यारे खुदा बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज सुबह के लिए, और खुदावन हम अपने आप को भी मुबारक जानते हैं जिन्हें तूने इस पाक और अफजल और उत्तम बुलावे में बुलाया है। हाँ खुदावन, हमारा बुलाने वाला पाक है, वो आसमानी है, वो जलाली है, और उसने अपनी राहों पर चलने के लिए हमें बुलाया है। और आज सुबह हम खुदावन एक बार फिर तेरी पाक हुजूरी में इस बात के इकरार और इतराफ़ करते हैं कि खुदावन जहाँ जहाँ हम कम निकलते हैं, जहाँ जहाँ खुदा कमज़ोरियाँ और खामियाँ और घाटे हैं, खुदा बाप तू हमारी मदद कर, ताकि खुदावन तेरा फजल लेकर, तुझसे तकवीयत लेकर, तुझसे ज़ोर लेकर, तुझसे हिकमत और दनाई और मारिफत लेकर हम इस सफ़र को जारी और सारी रख सकें। खुदा हमें एक दूसरे की बर्दाश्त करने का फजल इनायत कर। खुदा हमें अपनी सलीब उठाकर पीछे चलने की तौफीक इनायत फरमा। खुदा हमें उस मोहब्बत को जो कमाल का पटका है उसे अपने चौगिर्द बांध लेने का फजल इनायत कर प्यारे खुदा, ताकि हम इस सफ़र को खुदावन बखूबी अंजाम दे सके। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि हमारा खुदा हमारा पेश रो है, जो हमारे राह की रुकावटों को दूर करता है, जो हमारे लिए रास्ते सीधे बनाता है, जो हमारे आगे आगे होकर चलता है, जो अपने असा और अपनी लाठी से हमें हाँक लेता है, जो दुश्मन का मुकाबला करता है, जो हमारी उंगलियों को जंग करना सिखाता है, जो हमारा पेश रो है। खुदा बाप हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तूने फरमाया मैं तुम्हें दूसरा मददगार दूंगा, मैं तुम्हें यतीम अकेला तन्हा बेयारो मददगार न छोड़ूंगा। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हम तेरी ज़ात पर तेरे कलाम पर तकिया करते हैं, और खुदावन इस बेदिन दुनिया में हम रास्ती से जीना चाहते हैं, और खुदा बाप हम तेरे जलाल का बाइस बनना चाहते हैं। तेरे खादम की मार्फत आज शाम आज सुबह हमें ये याद दिलाने के लिए
हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और एक दूसरे के लिए बरकत चाहते हैं। कलीसिया के लिए, तमाम बीमारों के लिए खुदा जिनके नाम तेरी हुजूरी में लिए गए, हम उन्हें तेरी बारगाह इलाही में याद करते हैं इस ईमान, यकीन, भरोसे और उम्मीद के साथ कि हमारा खुदा जो कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है, जो छूता है, जो बदलता है, जो नया बनाता है, जो जिंदा करता है, जो उठाता है, जो खड़ा करता है, जो कायम करता है, जो पूरा करता है, जो अंजाम तक पहुंचाता है, जो बनाता है, जो तामीर करता है, जो सब में सब कुछ है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा। अपने बच्चों पर करम फरमा, रहम कर खुदा। जहाँ जहाँ खुदा बीमारी, दुख, मुसीबत, नाउमीदी, खुदा बाप अपना करम करके अपने लोगों को तसल्ली दे, इत्मीनान दे, दिलेरी दे, ईमान दे खुदा, फजल दे खुदा। अपनी शफकत और अपनी रहमत को खुदावन अपने बच्चों पर साबित कर दे कि खुदावन तू ऐसा करने पर कादिर है। और खुदा बाप तू ही हमारा आसरा है, तू ही हमारी उम्मीदगाह है, तू ही हमारे छिपने की जगह है। हाँ खुदावन तू ही हमारी पनाह है जिसमें हम पनाह पा लेते। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन पाक खुदा। तेरे बच्चों के चौगिर्द तेरे तहफ़्फ़ुज़ की पाक बाड़ बनी रहे खुदा। और खुदावन हमारे सारे चश्मे तुझसे बहते हैं। अपने बच्चों को अपनी हजूरी से आसूदा कर, शेर कर। जितनी मुरादें लेकर, दरखास्तें लेकर आज खुदावन पाक खुदा तेरे घर में आए हैं, खुदावन वो तेरे पास आए हैं और हम तेरा ही दरवाज़ा खटखटाते और हम चाहते हैं कि तू अपना आसमान खोल कर अपने बच्चों को बरकत दे खुदा, सलामती दे खुदावन पाक खुदा, सेहत इनायत फरमा। क्योंकि तूने फरमाया है, मैंने इफ्राहीम को चलना सिखाया है, मैंने इसे गोद में उठाया है, मैंने इसके आगे खाना रखा है और मैंने इसे अपनी मोहब्बत की डोरियों से खींच लिया है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी बरकत चाहते हैं प्यारे खुदा। हम तेरे हैं, ये इरफान हमारे लिए निहायत अजीब है। हमें इस बात पर फ़ख्र है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तेरी बरकत चाहते हैं। तेरे खादम के लिए, घराने के लिए, ख़ानदान के लिए, खिदमत के लिए, कलीसिया के लिए, जिसकी ज़िम्मेदारी तूने अपने बंदा को दे रखी है, हम यहाँ से खुदा उसके लिए दुआए खैर मांगते हैं। और खुदा जहाँ तक तू अपने बंदा को ले आया है, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। आगे भी खुदा इस चर्च बिल्डिंग की तामीर के लिए और इसके अंजाम तक पहुँचने के लिए हम तेरे हुजूर दस्ते दुआ बुलंद करते हैं। अपने बंदा की बड़ी मदद और रहनुमाई कर खुदा। और खुदा हम तेरे खादम भाई ज़िया को याद करते हैं, उनके महफूज सफ़र के लिए, सलामती से कोयटा पहुँच जाने के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। अपने बुज़ुर्ग भाई जॉन मकरानी के लिए, उनकी सेहत के लिए, सलामती के लिए, बलूचिस्तान के सारे हालात के लिए, कोयटा के लिए, बाइबल स्कूल के लिए, सारी खिदमात के लिए, मुस्तकबिल के लिए, तेरी रहनुमाई के लिए, तेरे फजल के लिए खुदा हम तेरे हुजूर मुल्तजी हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा, तू सब कुछ पर कादिर है। आज तक तूने हमें संभाला है। हम अपने मुल्क और अपने शहर के लिए दुआएं खैर करते हैं। आप आके तबेले खब्ति बालिखुम अश्ति खुरार बेयसुम मिन के नाहा तमुन तल्फी तहामाशनी को बहार। हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं खुदा पाक खुदा, तू हमारी दरख्वास्त और ख्याल से कहीं बढ़कर करने की कुदरत रखता है। अपने बच्चों को संभाल, हफ्ता भर संभाल खुदा। और खुदा आज दिन के बाकी हिस्से में भी हमारी मदद और हिफाजत कर खुदा। इन हदियाजात पर अपनी बरकत को नाज़िल फरमा। तेरे दिए हुए में से हमने गुजराना है खुदा। और मेरी दुआ है कि तेरा आसमान खुला रहे, तेरे बच्चों पर खुदा तेरी बख्शिश इफ़रात से नाज़िल होती रहे, कहीं कमी और घाटा ना आए खुदा। क्योंकि खुदा तेरा वादा है, तू जहाँ बोता नहीं वहाँ से काट लेता है। खुदा बाप अपने बच्चों पर अपना करम कर और इस कलीसिया पर, इसकी सारी ज़रूरियात पर इन हदियाजात से तेरी बरकत आए खुदा। सब कुछ के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज के हमारे हदिये, नजराने, हमद, सिताइश, गाना बजाना सब कुछ तेरी बारगाहों में मकबूल ठहरे और तुझे पसंद आए। हमारी सुन, हम तेरे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के पाक नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्स की रिफ़ाकत और शराकत हम सब के साथ और दुनिया के तमाम मुक़द्दसीन के साथ अब से हमेशा तक होती रहे, आमीन। आमीन। अब सबको सलाम, इबादत बर्खास्त है, जा सकते हैं आप।